جب کوئی دعویٰ کیا جائے اس دعوے پر اگر دلائل وکیل مضبوط پیش نہ کر سکے تو اس دعوے کو عدالت رد کر دیتی ہے۔ بے آئینی اسی انداز میں محمد رسول اللہ ایک دعویٰ تھا، اس پر دلائل دے دیے گئے۔ یہ دلائل دینے والی ہستی کون ہے؟ آپ توجہ سے میری بات کو سماعت فرمائیے۔ محمد رسول اللہ دعویٰ ہے، دعویٰ کرنے والی ہستی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور اس پر دلائل دینے والی ذات کو، اس پر دلائل دینے والی ہستی کو رب العالمین کی ذات کہا جاتا ہے۔ دعویٰ محمد رسول اللہ پیغمبر کرتا ہے، اس پر دلائل رب العالمین کی ذات دیتی ہے۔ آپ سمجھدار ذی شعور عقل مند انسان موجود ہیں کہ دعویٰ کرنے والی کائنات کی سب سے بڑی ہستی اور اس دعوے پر دلائل دینے والی رب العالمین کی ذات ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ دلائل جو رب العالمین نے پیغمبر اسلام کے رسول ہونے پہ، پیغمبر اسلام کے آخری رسول ہونے پہ، پیغمبر اسلام کے آخری معصوم ہونے پہ رب العالمین کی ذات نے جو دلائل دیے ہیں، ان دلائل کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ پہلی دلیل جو محمد رسول اللہ پہ دی گئی، اس دلیل کو رب العالمین کی ذات نے والذین معہ سے شروع کیا۔ والذین معہ یہ پہلی دلیل ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار یہ دوسری دلیل ہے، رحماء بینہم یہ تیسری دلیل ہے، اور اسی انداز میں تراہم رکعا سجدا یہ دلائل رب العالمین کی ذات دیتی نظر آئی۔ پہلی دلیل والذین معہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر نے دعویٰ کیا کہ میں رسول بن کے آیا ہوں، آخری رسول اور آخری معصوم بن کے آیا ہوں۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ والذین معہ اس پر دلائل دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کے پہلے ساتھی کی دیکھو، جسے دنیا ابو بکر کہتی ہے، دنیا جسے صدیق اکبر کہتی ہے۔ پیغمبر نے دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے کے بعد ابو بکر کی قوم میں آواز گئی کہ محمد رسول اللہ نے رسالت پر دعویٰ کر دیا ہے، پیغمبر اسلام نے نبوت پر دعویٰ کر دیا ہے۔ صدیق اکبر نے آواز جاتی ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ یہ واقعی آخری پیغمبر ہے، یہ رب العالمین کا رسول ہے۔ اس پر دلیل میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ابو بکر میدان میں اتر کر کہتے ہیں میں مانتا ہوں، میں اس کی دلیل میں دلیل کے طور پر پیش ہوتا ہوں کہ واقعی آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے۔ والذین معہ ابو بکر میدان میں اتر کر پیغمبر اسلام کی رسالت کی دلیل دیتا جاتا ہے، دلیل کے ابو بکر پیش نظر آتا ہے۔ تو پہلی دلیل کو یا یوں کہوں محمد رسول اللہ دعویٰ اس پر دلیل ابو بکر ہے۔ پھر دوسری دلیل اشداء علی الکفار وہ صحابہ جو پہلے آپس میں دشمن تھے، یہ دلیل ہے پیغمبر اسلام کے رسول ہونے کی، یہ دلیل ہے پیغمبر اسلام کے خاتم الانبیاء ہونے کی، یہ دلیل ہے پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے کی۔ وہ جو قبیلے تھے آپس میں دشمن تھے، اتنا آگے بڑھ چکے تھے، دنیا کی کوئی طاقت ان پر سمجھوتا نہ کر سکی، دنیا کی کوئی طاقت ان میں کمپرومائز نہ کر سکی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں سمجھا نہ سکی۔ محمد رسول اللہ محمد نے دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے کے بعد اشداء علی الکفار جو قاتل تھے اور کفار رحماء بینہم، پھر کیا ہوا؟ وہ قاتل وہ اپنے آپ کو دوسروں کو قتل کرنے والے، آپس میں دشمنیاں رکھنے والے رحماء بینہم جو قاتل تھے وہ بھائی بھائی بن گئے، اور رحماء بینہم جس بنیاد پہ وہ آپس میں بھائی بھائی تھے، کفر کی وجہ سے بھائی بھائی تھے، لیکن رحماء بینہم پھر یہ تبدیلی ہوئی کہ جو آپس میں شیر و شکر تھے بوجہ کفر وہ اشداء علی الکفار وہ دشمن بن گئے، جو دشمن سے وہ رحماء بینہم بن گئے۔ دلیل یہ ہے کہ جو دشمن سے وہ ایک ہو گئے۔ محمد رسول اللہ دعویٰ کیا، پیغمبر اسلام نے بتلا دیا کہ دیکھو جو آپس میں دشمن سے وہ ایک ہو گئے، جو آپس میں شیر و شکر سے وہ دشمن ہو گئے۔ وجہ اسلام تھی، وجہ دین تھی، وجہ پیغمبر اسلام کی رسالت تھی۔ پیغمبر نے کہا میں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے دیکھا مختلف قبائل سے لوگ مجھے تسلیم کرتے ہوئے، لوگ میرا کلمہ پڑھتے ہوئے، لوگ مجھے آخری معصوم اور آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کرتے ہوئے میدان میں آئے، اور پیغمبر اسلام کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے کہ دشمن اسلام کو، دشمن سب نبوت کو، دشمن رسالت کو جلانے والا ایسے ناخن چلے تھے کہ دنیا نے دیکھا جو آپس میں لڑتے تھے، آپس میں قتل و غارت کرتے تھے، آپس میں خون بہاتے تھے، وہ اس پیغمبر اسلام جس نے دعویٰ کیا تھا محمد رسول اللہ، اس محمد رسول اللہ کی رسالت پہ کٹنے لگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟